تو اس آسمان میں کم از کم ان کو تھوڑا ادھر ادھر چلو یار وہ جوپیٹر چلتے ہیں چل، تو وہ کر لیتے ہیں یہاں پر. ان کو تھوڑا سا اسپیس ٹریول کرنے کا لائسنس ملا ہوا ہے، ویزا ملا ہوا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کرنے کا فیصلہ کیا 7 آسمانوں کے اوپر سے جبریل علیہ السلام کے ہاتھ، تو ان کے ساتھ ایک پوری فرشتوں کی فوج تیار کی. جب کوئی بہت اہم ڈاکیومنٹ ہوتا ہے نا، تو وہ صرف آپ اپنے بیگ میں ڈال کے ٹرین میں نہیں بیٹھ جاتے، ایک پوری اس کے ساتھ سیکیورٹی ڈیٹیل ہوتی ہے اور ایک پورا انٹوراج جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آگے بھی فوجی پیچھے بھی فوجی، اور پھر وہ کاروان چلتا ہے ایک چیز ڈیلیور کرنے کے لیے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا مطاع ثم امین، ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، اور پھر وہ قرآن لے کر آتے ہیں جبریل علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو جب وہ آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ کیا جو یہاں پاکستان میں بہت ہوتا ہے، اس کی مثال پاکستان میں بہت ہوتی ہے. کوئی وی آئی پی آ رہا ہونا تو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، سڑکیں ساری بند، لاک ڈاؤن، کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اب جنات کی عادت تھی کہ پہلے آسمان میں کیا کرتے تھے، گھومتے پھرتے تھے. ایک دم سے اوپر جا رہے ہیں، آسمان بند ہے، گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں جا سکتا آسمان، سارے زمین پہ بیٹھو، دنیا میں بیٹھو سارے. ابھی ان کو عادت تھی باہر گھومنے پھرنے کی، اب سارے کے سارے جن کہاں پھنسے ہوئے ہیں دنیا میں. انہیں پتہ نہیں یہ لاک ڈاؤن ہوا کیسے، یہ کس چیز کا لاک ڈاؤن ہے. یہ ہم جب بھی جاتے ہیں اوپر، ہم پہ شوٹنگ ہوتی ہے، ہمیں نیچے بھیج دیا جاتا ہے، ہم جا ہی نہیں سکتے باہر. اب دنیا میں قید ہو گئے سارے کے سارے جن. اب وہ جب قید ہوئے، کیوں قید ہوئے؟ کیونکہ کیا آ رہا ہے آسمان سے، قرآن نازل ہو رہا ہے. قرآن کے نازل ہونے کے لیے تمام آسمان کو لاک ڈاؤن کر دیا، اور جنات زمین میں قید ہو گئے کچھ عرصے کے لیے. اب وہ جب قید ہوئے تو ان کو تھوڑی بتایا تھا قرآن نازل ہو رہا ہے اس لیے تمہیں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. ان کو نہیں پتا کہ کیوں ہوا ہے یہ لاک ڈاؤن، کیوں بند کیا گیا ہے. تو جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تو انہیں پتا تھا یہاں کچھ ہونے والا ہے بھائی، یہاں کچھ تو ہونے والا ہے یہاں پہ. ہمیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے لیکن کچھ تو ہونے والا ہے. تو اس پر انہوں نے تبصرہ کیا، نہ جانے. کہتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہمیں کچھ علم نہیں تھا، کچھ کلو نہیں تھا ہمیں. أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کیا کوئی شر یعنی کوئی بہت بڑا نقصان، کوئی بہت خراب کام ہونے والا تھا، جو خراب کام کی نیت تھی اہل زمین کے لیے، یا ان کا رب ان کے لیے کوئی ہدایت چاہ رہا تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان میں سے کیا، یا تو کوئی ہدایت آنے والی ہے، یا اس دنیا کو برباد کیا جانے والا کوئی بہت بڑا شر اس طرف آ رہا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا. یہ تعبیر ہے اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. اب غور سے سننا اور آپ مجھے بتانا، اگر میں کہوں خرابی کا ارادہ کیا گیا، خرابی کا ارادہ کیا گیا، اور پھر میں کہوں اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا. پہلی تعبیر کیا کہی تھی میں نے؟ خرابی کا ارادہ کیا گیا. جو پہلی تعبیر ہے اس میں نے اللہ کا ذکر کیا نہیں. کس کا ارادہ ہے اس کا ذکر کیا نہیں. دوسری میں جب میں نے کہا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا، اللہ کا ذکر کیا. جنات کو اس وقت سے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے